بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ میری دیکھنے والی تمام پیاری سی بہنیں، میری پیاری سی شہزادیاں خیریت سے ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری دیکھنے والی جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتی رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ کرتی ہوں آج کی ولاگ کا آغاز۔ تو آج صبح صبح بہت ہی پیاری بارش ہو رہی تھی اور میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ چلے میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ولاگ بنا لیتی ہوں، آپ کے ساتھ اپنی جو کچن ٹپس ہیں وہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنی سبزیوں کو کس طرح جو ہے نا مینیج کرتی ہوں۔ میں ان کو بالکل نا جیسے بازار سے لاتی ہوں ویسے ہی تازہ تازہ رکھتی ہوں۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہماری سبزیاں ٹماٹر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں ان کو کس طرح مینیج کرتی ہوں، کس طرح رکھتی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ایسی کچن کی اور ٹپس بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتی ہوں ٹماٹر سے۔ ٹماٹر زیادہ دن تک تازہ رکھنے کی ٹپس۔ ٹماٹر کو دھوئے بغیر خشک حالت میں رکھیں، چاہے فریج میں رکھیں یا جہاں بھی، اور استعمال سے پہلے دھوئیں۔ جب آپ ان کو نا سبزی میں ہانڈی میں استعمال کرنے والی ہوں تب اس کو دھوئیں، اس سے وہ زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ٹپس ہے ہرا دھنیا۔ ہرا دھنیا تازہ رکھنے کی ٹپس۔ ہرا دھنیا دھو کر اچھی طریقے سے اچھی طرح سے اسے خشک کر لیں اور پھر ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر ڈبے میں فریج میں رکھیں، کئی دن تک تازہ رہے گا۔ پیاز، تیسری ٹپ شروع کرتی ہوں۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی نہ آئے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھی پیاز کاٹنے کے وقت آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ نہ آئے، تو آپ پیاز کو 10 منٹ کاٹنے سے پہلے فریج میں رکھ دیں پھر کاٹیں۔ چوتھی ٹپ مسالے خوشبودار رکھنے کی ٹپ۔ مسالوں کو ہمیشہ ہوا بند شیشے کے جار میں رکھیں اور چولہے کے بالکل ساتھ نہ رکھیں۔ پانچویں ٹپس ہماری، تو اگر آپ کو میں ایسی ٹپس بتاتی رہوں گی، اگر آپ کو میری ٹپس پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو پانچویں ٹپ بتاتی ہوں لہسن کی۔ لہسن آسانی سے چھیلنے کی ٹپس۔ لہسن جو ہے وہ اکثر ہم لوگ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ لہسن جب ہم لوگ چھیلتے ہیں تو ہاتھ نیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں چھیلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں اسے ایمرجنسی بھی چھیلنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ نا لہسن کو پہلے ہی اچھی طریقے سے گرینڈر کر کے یا کوٹ کے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی، کیونکہ اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ لہسن کی جو اپنی مقدار ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اگر آپ لوگ دیسی لہسن لاتی ہیں میری طرح تو پھر اس لہسن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طریقے سے جس طریقے سے میں لہسن کو چھیلتی ہوں، اس کی جو کلیاں ہیں ان کو الگ الگ کرتی ہوں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، تو پانچویں ٹپس ہے ہماری لہسن کی۔ لہسن آسانی سے چھیلنے کی ٹپس۔ لہسن کی کلیوں کو ایک ڈبے میں ڈال کر اچھی طریقے سے ہلائیں، چھلکے آسانی سے الگ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کو بہت ہی آسانی اگلی جو میری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سبزیوں کو اچھی طریقے سے اچھی طرح سے صاف کرنے کی ٹپ۔ پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر سبزیوں کو 10 منٹ تک بھگو دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں، تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سبزیاں جو ہیں ان کے تمام جراثیم، تمام جرمز جو بھی ہیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ نے گھر میں چھوٹے بڑوں کو، مریضوں وغیرہ کو ہم لوگ نے کھانا دینا ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر میں کوئی بزرگ ہو یا ان کو اور بچوں وغیرہ کو، تو اس طرح آپ لوگ اگر سبزیوں کو اچھی طریقے سے سرکے میں ملا کر 10 منٹ تک بھگو کے رکھ دیں گی، پھر ان کو صاف پانی سے دھو لیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے تمام جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اگلی ٹپ ہے بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں۔ بچی ہوئی روٹی سے رول یا چپس اور بچی ہوئی دال سے مزیدار پراٹھے یا کباب بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ نے بھی یہ ضرور آزمانا ہے، یہ ٹپ ضرور جو ہے اس کو یوز کرنا ہے کہ بچی ہوئی روٹی سے آپ لوگ رول یا چپس بنا سکتی ہیں اپنے دماغ سے۔ اور اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے چولہا جلدی صاف کرنے کی ٹپ۔ چولہا ٹھنڈا ہونے کے بعد نیم گرم پانی میں برتن دھونے والا صابن ملا کر صاف کریں، میل آسانی سے نکل جائے گی۔ کیونکہ اکثر اگر چولہے پہ کوئی بھی اگر ہم لوگ چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو چائے گر جاتی ہے، اگر ہم لوگ دودھ بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو دودھ اس پہ گر جاتا ہے، کبھی کبھار اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد نیم گرم پانی میں برتن دھونے والا صابن ملا کر صاف کریں، میل آسانی سے نکل جائے گی۔ اگلی ٹپ ہے کھانا بناتے وقت صفائی کا اصول۔
کام کے دوران استعمال شدہ برتن ساتھ ساتھ دھوتے جائیں۔ آخر میں کچن صاف کرنے میں بہت کم وقت لگے گا، کیونکہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس کچن جو ہے نا وہ اینڈ پہ جو ہے اس کو صاف کر لیں گے برتن وغیرہ، پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ کام کر رہی ہوتی ہیں یا بالفرض ہمارا کچن کا کام ہو ہی جاتا ہے، تو اگر کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ مہمانوں کے ساتھ لگ پڑتے ہیں۔ پھر ہم جب مہمان جاتے ہیں تو بس ہم لوگ کہتے ہیں اب تھوڑی سستی سی ہو گئی ہے، تھوڑا آرام کر لیتی ہیں پھر کر لیں گی۔ نہیں، اس طرح اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اس طرح کرتی ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گی تو یقین کریں کہ آپ کے جو ہے نا گھر میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا بیماریاں وغیرہ یا نحوست اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں وظیفے بہت اچھے بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے کوئی لاعلاج مرض، کوئی شوگر یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی وظیفہ پوچھنا ہو، شادی یا کاروبار، اپنے بچوں کے کاروبار، تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی اچھا وظیفہ جو ہے وہ بتاؤں گی۔ تو آپ لوگوں نے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے۔ تو ایک اور ٹپس جو میں آپ کو بتاؤں کہ فریج کو منظم رکھنے کی ٹپ، یعنی فریج کو اچھے طریقے سے رکھنے کی ٹپس، سبزیاں پھل جو ہیں وہ اکثر ہم لوگ بیچ میں رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ کہتی ہیں کہ اب وہ جیسے گچر مچر بن جاتا ہے، اس طرح بن جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح نہیں بنانا۔ ہم نے اپنی فریج کو صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے اور چیزوں کو الگ الگ، سبزی، پھل، دودھ اور بچا ہوا کھانا الگ الگ ڈبوں میں رکھے تاکہ چیزیں جلدی مل جائیں۔ اس ٹپ کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ان ٹپس پر ضرور عمل کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، میری ٹپس کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایسی کچن ٹپس جو ہے نا وہ بناتی رہوں گی اور انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے ضرور اپنے کچن کو، اپنے ظاہرہ کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا اس کی جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں، اور چاہے وہ اپنے گھر کو کتنا نیٹ اینڈ کلین کیوں نہ رکھ لے، سب کا خیال ہی کیوں نہ رکھ لے، لیکن جب تک اس کا کچن صاف نہیں ہوگا نا، جب تک وہ کچن میں سستی اور کائلی دکھاتی رہے گی، تب تک اس کے گھر والے جو ہے نا وہ بھی بالکل یہ سمجھے کہ یہ عورت جو ہے یہ بالکل کام نہیں کرتی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اچھی طریقے سے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے تاکہ گھر میں بس آپ کی تعریفیں ہی کی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ نے میری اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ٹپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید آسان کچن ٹپس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو میں۔ تو امید کرتی ہوں میری پیاری سی بہنوں، میری شہزادیوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور وظیفوں کے لیے بھی ضرور کمنٹس کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو۔ اگر آپ وظیفے سرچ کرتے ہیں نا تو مشکل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ویری ایزیلی اور بہت ہی آسان وظیفہ بتاؤں گی۔ تو اس لیے آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے، مجھے آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اچھی سی ویڈیو میں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔